الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عام دنوں میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں اور بالخصوص جمعے کے دن ہم درود پاک کی زیادہ کثرت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطقہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ ذات اقتاب ہے۔ شروع کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے،
جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنے گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دے، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر مقرر کرنے کے لیے بلایا، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نوجوان ہوں، فیصلے کے ہنر و فن کا مجھے علم نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر 2 یا 3 بار مارا، اور اس وقت یہ دعا بھی کر رہے تھے، اے اللہ پاک اس کے دل کو ہدایت دے
اور اس کی زبان کو مضبوط اور ثابت رکھ۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کے نتیجے میں اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا گویا سارا علم میرے پاس آ گیا اور میرا دل علم اور سمجھداری سے بھر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر کبھی مجھے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت ذرہ برابر بھی شک محسوس نہیں ہوا۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا لگنا اور آپ کی دعا کی برکت سے اچانک ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم اور سمجھداری کا ملنا اور آئندہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت مل جانا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، اس معجزے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اس کے معاملات آسان اور مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا روحانی طاقت کا ذریعہ ہے جو ذہنی پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ درست فیصلہ کرنے کے لیے دل کی ہدایت اور زبان کا درست ہونا دونوں ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو واقعہ سنا اس واقعے سے ہمیں اس واقعے میں کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور ہاتھ بھی مارا ان کے دل پہ، اور دعا کیا ہی پیاری دی کہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو مضبوط اور ثابت رکھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں سنیں، یعنی ہم کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں سنتے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ ابھی جو مبارک مہینے چل رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، اس میں تو نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، اور آپ ابھی کوشش کریں گے کہ پانچوں نمازیں آپ کوشش کریں باجماعت مسجد میں ادا کریں گے، تو انشاءاللہ ابھی سے ہی آپ کی عادت ہوگی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی، تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی آپ کی نماز پڑھنے کی عادت مسجد میں ہی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے سستی۔ پیارے بچوں، سستی ایسی بری عادت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو کام چور بنا دیتی ہے۔ سست بچہ وقت پر اپنے کام نہیں کرتا، نہ ہی نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی
اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے۔ بچوں، سستی کی وجہ سے بچے ہوم ورک بھی نہیں کرتے، امتحان کی تیاری آخری وقت پر کرتے ہیں اور اکثر کامیاب بھی نہیں ہو پاتے۔ سست بچے کھیل کود اور اچھی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ نہیں لیتے، جس سے ان کی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سستی کی وجہ سے والدین اور ٹیچرز بھی پریشان ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بچے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حل صرف یہی ہے، ہم سستی ختم کریں اور اپنے اندر چستی لے کر آئیں۔ ہم وقت پر اپنے کام کریں، نماز پڑھیں، پڑھائی کریں، یہ ساری چیزیں اپنے وقت پر کریں۔ اللہ پاک ہمیں سستی جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چستی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت کے بارے میں۔ اور آج ہم نے جو بری عادت سنی وہ کون سی ہے؟ سستی۔ کون سی عادت ہے؟ سستی۔ اب بچوں کو سستی کب لگتی ہے؟ کہ جب وہ لیٹ سوئیں اور جلدی اٹھنا پڑے۔ اب لیٹ سوتے ہیں اور صبح اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو کیا آتی ہے؟ سستی آ رہی ہوتی ہے، جب ہی نہیں اٹھ پاتے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جلدی سوئیں تاکہ آپ فریش جائیں۔ تو اور اس کے علاوہ آپ جب سست ہوں گے تو آپ کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگے گا، آپ کے دیگر کاموں میں بھی آپ کا دل نہیں لگے گا، اور جب آپ چست ہوں گے تو سارے کام اچھے انداز میں آپ کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں چستی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اسکول کا، مدرسے میں جب بھی ہم جہاں بھی کہیں جائیں تو چست ہو کر جائیں۔ آپ صبح نہائیں، گرم پانی سے نہائیں، اچھی طرح نہا کر جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، آپ چست ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مبارک سنت۔ اور آج جو سنت آپ کو بتائیں گے وہ خوشی میں گلے ملنا۔ کیا ہے؟ خوشی میں گلے ملنا۔ خوشی میں گلے ملنا۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ عموماً جب عید آتی ہے تو سب خوشی میں گلے ملتے ہیں۔ تو خوشی میں گلے ملنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس سنت کی نیت سے اس پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں دوست ہیں تو سنت کی نیت دونوں کر لیں اور آپس میں گلے ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس پر گلے ملنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سنت کی نیت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ گلے ملنے کو معانقہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں گلے ملتے تھے، جیسا کہ خیبر کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو شفقت فرماتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے معانقہ یعنی گلے ملے۔ تو پیارے بچوں، یہ سنت ہے اور اس سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں؟ سنت کی نیت سے آپ کسی سے گلے ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی ہمیں جو سنتیں ہم سنیں، ہم عموماً مسواک کی سنت سنتے ہیں، ہم وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سنت سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم جو سنتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ آپ کوشش کریں، آپ خود بھی عمل کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی امی ابو کو، سب کو آپ اس سنت کی نیت پر عمل کرنے کا بھی بول سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ نماز میں کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن آپ سنت کی نیت بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح آپ وضو سے پہلے مسواک کریں،
کہ مسواک کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اب مسواک یہ نہیں کہ آپ نے مسواک لیا خود ہی شروع ہو گئے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دانت ہو سکتا ہے خون وون نکل جائے۔ تو جس طرح آپ جو سنت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ سنت کے بارے میں اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ اس سنت پر آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں تو آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارے بچوں آخر میں مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔